رحمت کا بیان قرآن مجید میں شفقت ہے اور امن و محبت۔ احکام شریعت کا مزاج رحمت کے تصور پر قائم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنی مبارک صفات میں سے سب سے زیادہ جس صفت کا ذکر اپنی ذات کے لیے اور اپنے اسم ذات کے ساتھ کیا ہے وہ صفت رحمت ہے۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کا بیان اپنے اسم ذات کے ساتھ کیا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کو ظاہر کرنے والے جو اسماء ہیں اور افعال ہیں، اور رحمت کا بیان قرآن مجید میں کم و بیش 300 مرتبہ 300 آیات کریمہ میں آیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی صفات الہیہ ہیں، ان میں سے صرف صفت رحمت کا بیان 300 مقامات پر قرآن مجید میں ہے۔ اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت، اس کا سارا مزاج بنیادی طور پر اساسی طور پر رحمت پہ استوار ہے۔ جملہ تعلیمات اسلام کی روح جو بیسک اسپرٹ ہے وہ رحمت ہے، خلق خدا کے لیے شفقت ہے اور امن و محبت ہے۔ اس طرح تمام احکام شریعت اور قوانین اسلام، ان کی بنیادی روح، ان کے اندر کار فرما بنیادی فلسفہ اور ان کے اندر کار فرما بنیادی تصور، ہر جگہ رحمت، شفقت، نرمی، آسانی، امن و محبت، لوگوں کے لیے سہولت، یہ خوبیاں جو رحمت اور رحمت کے متعلقات ہیں یا رحمت کے مظاہر ہیں، اس پر تمام احکام شریعت اور قوانین اسلام کو قائم کیا گیا۔ یعنی احکام شریعت کی جو بنیادی تشکیلی اور تاسیسی اصول ہیں، لیجسلیشنل یا لیجسلیٹو پرنسپلز ہیں جو احکام شریعت میں، تمام احکام ان میں سے کسی نہ کسی بنیاد پر استوار ہوتے ہیں، اور ہر حکم کے پس منظر میں اس کی بنیادی علت کے طور پہ، اس کے اندر کار فرما روح کے طور پہ، اس کے آبجیکٹو کے طور پہ، اس کے مقصود کے طور پہ، بنیادی طور پر یہی رحمت اور رحمت کے اثرات اور رحمت کے مظاہر ہوتے ہیں۔ ان میں کہیں قرآن مجید کا ایک بنیادی اصول ہے رفع الحرج یا عدم الحرج، یہ ہے اوائڈنس آف نیرونیس یا ریموول آف نیرونیس، ریموول آف انکنوینئنس۔ کہیں قرآن مجید کے احکام میں یہ اصول کار فرما ہے جسے کہتے ہیں قلت التکلیف، لیسننگ آف ڈیفیکلٹیز، یعنی لوگ جس سچویشن سے تنگی محسوس کریں اس تنگی کو ریموو کرنا۔ کہیں ایک بندے کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے ایک حکم تکلیف، شریعت کے حکم کو برداشت کرنے کی، اس سے بڑھ کر اسے مکلف نہ ٹھہرانا، اس سے بڑھ کر اسے رسپانسبل اور لائبل قرار نہ دینا، قلت التکلیف۔ کہیں حکم آتا ہے قرآن مجید کے جو احکام شریعت میں، اور اس کی اساس اور بنیاد ہوتی ہے استثناء، ایگزمپشن۔ کہیں قرآن مجید کے احکام میں آپ دیکھتے ہیں نسخ ہے، ریپیلنگ، ایبروگیشن اور ریپیل۔ کہیں قرآن مجید کے احکام کے باب میں آپ دیکھتے ہیں حتیٰ کہ نزول قرآن اور نزول احکام شریعت کے باب میں تدریج، گریجویلٹی، گریجول ریویلیشن۔ الغرض جتنے احکام بھی قرآن مجید کے شرعی احکام نازل ہوئے، ان ساروں کا اگر احاطہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے، تو وہ ان بنیادی اصولوں پر مشتمل ہیں۔ یہ سارے کے سارے اصول، رفع حرج ہو یعنی تنگی کو دور کرنا، قلت تکلیف ہو یعنی بوجھ کو کم کرنا، گریجویلٹی ہو
تدریجاً انسان کو مکلف بنانا، یہ خاص طور پہ نزول احکام شریعت اور نزول قرآن کے باب میں یہ اصول پیش نظر رکھا گیا، یا پھر اسی طرح نسخ ہو، ایبروگیشن، اسی طرح استثناء ہو، مریض اور دیگر مسافر اور دیگر مختلف سچویشن میں مبتلا لوگوں کے لیے احکام کو نرم کر دینا علی حاصل قیاس۔ تو جب ہم احکام شریعت کا مزاج دیکھتے ہیں تو وہ بھی بنیادی طور پہ رحمت کے تصور پر قائم ہے۔ پھر اسلام کے تصور کو جب ہم نے دیکھا، اسلام، ایمان اور احسان کے تناظر میں یہ تین ٹرمز ہیں، تو تینوں کی بنیاد ہمیں رحمت، امن، محبت، آشتی، سلامتی، شفقت نظر آئی۔ اسلام کا روٹ ورڈ اور مادہ سلم اور سالمہ ہے، اس کا معنی سلامتی ہے۔ ایمان کے لفظ کا مادہ امن ہے جو خوف کی ضد ہے، اس کا معنی امن، امان، پیس، سیکیورٹی، سلامتی ہے۔ اور ہائیسٹ رینک اسلام کی تعلیمات کا اور سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے، اس کا مادہ حسن ہے، اور اس حسن کے اندر بھی بنیادی طور پہ امن، رحمت، شفقت اور محبت اور سکون پایا جاتا ہے۔